بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممبئی کے قریب واقع جام نگر کا ہوائی اڈہ بھارت کے دفاعی نظام میں ہمیشہ ایک اہم مقام کا حامل رہا ہے۔ سندھ کے مختلف سرحدی اضلاع پر بمباری کے لیے اس سے زیادہ موزوں ہوائی اڈہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساحلی دفاع کو بھی اس سے شدید خطرہ لاحق تھا۔ جام نگر کا حصار دوارکا کا تھا۔ یہاں بھارت نے طاقتور ترین سسٹم پر مبنی ریڈار اسٹیشن قائم کر رکھا تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہین جو ہی فضا میں بلند ہوتے، یہ ریڈار اسٹیشن انہیں اپنی مضبوط ضد میں لے آتا اور جام نگر کو ہر حملے کی بر وقت اطلاع مل جاتی۔ ان حفاظتی انتظامات کی وجہ سے جام نگر پر حملہ مخدوش اور پرخطر تھا۔ اس بات کا ہر وقت امکان رہتا تھا کہ جو ہی ہمارے شہباز جام نگر پہنچیں گے، وہاں کا مضبوط اور مربوط حفاظتی نظام ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگا۔ بھارت ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بھارت کے بیشتر اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ جام نگر کے ارد گرد ڈپلوائے تھے اور ہر آنے والے خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، لیکن ان تمام خدشوں کے باوجود اتنی اہمیت کے حامل اڈے پر بمباری ضروری تھی۔ ہماری ہائی کمان نے 6 ستمبر کا تیسرا پہر حملے کے لیے منتخب کر رکھا تھا اور ونگ کمانڈر انصاری کی قیادت میں پاک فضائیہ کے 6 B-57 اور F-86 بمبار اس مشن کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس دستے میں سکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی شہید بھی شامل تھے، جن پر 6 ستمبر کی صبح سے ہی ایک والہانہ کیفیت طاری تھی۔ وہ بڑی شدت سے اس لمحے کے منتظر تھے جب انہیں دشمن سے دو ہاتھ کرنے کا موقع دیا جاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑیاں انہیں اور نیویگیٹروں کو ان کے طیاروں کی طرف لے جا رہی تھیں اور ذرا ہی دیر بعد طیارے مہیب گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سٹارٹ ہو گئے۔ سب سے آگے فارمیشن لیڈر ونگ کمانڈر سعید انصاری کا طیارہ تھا۔ طیارے ایک دوسرے کے پیچھے رن وے پر آئے۔ فارمیشن لیڈر کا طیارہ سب سے پہلے فضا کا سینہ چھلنی کرتا ہوا بڑی تیزی سے بمبئی کی سمت پرواز کر گیا۔ اس کے ساتھ سکواڈرن لیڈر صدیقی شہید کا B-57 دارتا اور گرجتا ہوا قہر و غضب کے بگولے کی طرح فضا میں بلند ہوا۔ پھر ایک ایک کر کے باقی شہباز بھی فضا میں کھو گئے۔ فضائی اڈے پر موجود زمینی عملے کی خاموش دعائیں ان کے ساتھ ساتھ فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ریڈار کی متوقع رینج سے بچنے کے لیے طیارے زیادہ اونچائی پر پرواز نہیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض سمندر پھیلا ہوا تھا۔ یہ سمندر، یہ شہر، یہ دریا، یہ سب کچھ ان کا تھا، ان کی آبرو تھا، اور اپنی آبرو پر مر مٹنے والے یہ جانباز دشمن کی لڑکار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے دامن میں کروڑوں انسانوں کی دعائیں سمیٹتے آندھی اور طوفان کی رفتار کے ساتھ جام نگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہازوں کے ریڈیو سیٹوں پر مکمل خاموشی طاری تھی تاکہ دشمن کسی طرح خبردار نہ ہو سکے۔ سورج بھی ابھی ڈوبا نہیں تھا۔ صدیقی شہید کے سیٹ پر نیویگیٹر کی آواز سنائی دی، ہم ٹارگٹ ایریا میں پہنچ چکے ہیں۔ تمام شہبازوں کو سامنے جام نگر کا اڈا دکھائی دے رہا تھا۔ صدیقی خاموش نہ رہ سکا، اس کی آواز ابھری، واہ کیا شاندار نشانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہلکا سا کہکا سنائی دیا، جس نے شاہینوں کے تنے ہوئے اعصاب کا کھچاؤ خاصا کم کر دیا تھا۔ اب وہ نارمل موڈ میں تھے۔ ٹارگٹ کے عین اوپر جا کر فارمیشن لیڈر کا طیارہ تیر کی طرح فضا میں بلند ہوا۔ پھر چند لمحوں کے اندر سارے شہباز اپنی الارٹ شدہ پوزیشنوں میں آ گئے۔ ونگ کمانڈر انصاری کی اللہ اکبر کی گونج ریڈیو سیٹ پر ابھری اور ان کا طیارہ بجلی کی سی تیزی سے گم کر حملے کی پوزیشن میں آ گیا۔ نیچے سے طیارہ شکن توپوں نے آگ اگلنی شروع کر دی تھی۔ دشمن نے فضا میں ایمونیشن کا جال تان دیا تھا تاکہ فارمیشن لیڈر نے کمال اطمینان سے تمام بم نشانے پر گرا دیے۔ اس کے بعد دوسرا شاہین گوتے میں گیا۔ سکواڈرن لیڈر صدیقی شہید کا طیارہ ابھی پیچھے تھا۔ ان کی عقابی نظروں سے دشمن نے ایک انتہائی محفوظ پوزیشن پر نصب گن کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ان کو پہلے اپنے نشانے پر بم گرانے بے حد ضروری تھے۔ وہ پورے اطمینان، حاضر و دماغی اور سکون و قلب کے ساتھ اپنے مخصوص نشانے پر بم گرا کر پلٹے تو ایمونیشن ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باقی شہباز بھی اپنے طیارے بموں سے خالی کر چکے تھے۔ اب ان کے پروں کے نیچے آگ اور دھوئیں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ جام نگر جل رہا تھا۔ یہ سلامتی اور فتح کی ہزاروں دعائیں سمیٹ کر محفوظ مامون واپس لوٹ آئے۔ پاک فضائیہ کے اڈے پر سینکڑوں درخت دل سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ان کے منتظر تھے۔ زمینی عملہ اپنے کان آسمان کی سمت آنے والی آوازوں پر لگائے بڑی شدت سے اپنے شہبازوں کا منتظر تھا۔
इतने में आसमान पर गूंज सुनाई दी और फिर जनाटेदार आवाजें उभरी। स्टेशन कमांडर ने अपनी उकाबी नजरों से आने वाले शहीदों की गिनती की। पूरे 6 त्यारे थे। इनकी आंखें तशक्कुर के जज्बात से छलक उठी। अड्डे पर हर सिमत जज्बात का एक तूफान उमड़ पड़ा था। सीनों में रुके वलवले पुरजोश नारों की आवाज में डल गए। फ़ातेह शहबाज एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे। उन्होंने एक मर्तबा जामनगर का गरूर अपने पैरों तले रौंद डाला था, लेकिन शबीर आलम सिद्दीकी की एक ख्वाहिश अभी बाकी थी। त्यारे से उतरते ही इसने अपने क्रिएटिव से कहा, मेरे जहाज़ में फ़ौरन बम लगाओ। लेकिन सर आप तो। इसके बाद नामुकम्मल ही रही कि सिद्दीकी ने फिर कहा, जल्दी बम लगाओ जल्दी। और इसका त्यारा एक मर्तबा फिर फ़ज़ा की वसतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब रात का वक़्त था, दुश्मन होशियार भी हो चुका था और इन तमाम ख़तरात के बावजूद वो कामयाब बमबारी करके वापस लौटा। इस पर अब संजीदगी तारी थी। न जाने वो किस सोच में गुम था। जैसे ही इसका जहाज़ लैंड किया, इसने फिर क्रिएटिव से कहा, मेरे जहाज़ में जल्दी से तेल डालो और बम लगाओ, जल्दी से तेल डालो और बम लगाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है। आधी रात का वक़्त था। शबीर आलम सिद्दीकी शहीद ऑपरेशन रूम में अपनी रात की कारगुजारी पर लिख रहा था। शहीद ने अभी तक फ्लाइंग सूट पहन रखा था और शब बेदारी और थकन के असरात को छुपाए हुए था। तुम शायद फिर कहीं जा रहे हो, विंग कमांडर अंसारी ने इसे फ्लाइंग सूट में देखकर कहा। यस सर, लेकिन तुम थक चुके हो। नहीं सर, मैं कभी नहीं थकता। इसकी आवाज़ बड़ी अजनबी सी लग रही थी। वो फिर चला गया। जब शहीद टारगेट पर पहुंचा तो वहाँ बादल छा रहे थे। नीचे और ऊपर गहरे बादल, जिन्होंने सारे अड्डे को अपनी लपेट में ले रखा था। ये बादल बमबारी की राह में रुकावट बने हुए थे, लेकिन शबीर आलम शहीद ने किसी रुकावट से मुंह मोड़ना नहीं सीखा था। वो बादलों के पीछे चला गया और इतनी नीचे जाकर बमबारी करने से इसका त्यारा अपने ही फेंके हुए बमों की जिद में आ गया। वो शहीद हो गया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की इस गया। शहीद इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन वो जिंदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।